یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ ایک دو صحابہ سے نہیں، 10-20 صحابہ سے نہیں، 100-200 صحابہ سے نہیں، 1000-2000 صحابہ سے نہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے وہ السابقون الاولون میں سے ہوں، چاہے اصحاب بدر میں سے ہوں، چاہے اصحاب شجرہ میں سے ہو، چاہے فتح مکہ سے پہلے اصحاب میں سے ہو، چاہے فتح مکہ کے بعد والے اصحاب میں سے ہو، چاہے چند لمحے کے اصحاب ہو، چاہے عمر بھر کے اصحاب ہو، چاہے کسی علاقے کے اصحاب ہو، چاہے کسی نسل کے اصحاب ہو، چاہے کسی رنگ کے اصحاب ہو، تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ سے وعدہ حسنہ فرمایا۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اسی ایمان پر فوت ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، خاتم المسلمین کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہے، لہٰذا وہ بھی اس وعدہ میں شامل ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ حکم مطلق کو مقید کرنے کے لیے، حکم عام کو خاص کرنے کے لیے کسی نص قرآنی یا حدیث مصطفی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحابی رسول ہونے کے ناطے کلن کے اطلاق میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ اگر ان کو اس مطلق سے علیحدہ اور اس عام حکم سے خاص کرنا ہو تو قرآن کی آیت یا حدیث مصطفیٰ کی روایت کی ضرورت ہوگی۔ منکرین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیں کہ ان کے پاس کون سی وہ قرآنی آیت ہے، کون سی وہ حدیث کی روایت ہے جس سے وہ امیر معاویہ کو کل وعد اللہ الحسنہ کے حکم کے مطابق حکم سے نکالتے ہیں۔ علماء محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے چند سال پہلے پیدا ہوئے اور عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ ایمان لائے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلح حدیبیہ کے دن ایمان لائے مگر فتح مکہ کے دن اسلام ظاہر کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں عمرۃ القضاء کے دن مسلمان ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنے باپ سے فتح مکہ تک اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ اور حبر الامت کہتے ہیں امت کے بہت بڑے عالم، حبر الامت سب سے پہلے مفسر قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں نے عمرۃ القضاء کے موقع پر مروہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کا کسر کیا، یعنی عمرہ کے بال کاٹے۔ تو ثابت ہوا کہ آپ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر اصحاب رسول کے زمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے ساتھ وعدہ حسنہ فرمایا ہے۔ اور شیعہ مفسر صاحب تفسیر مجموع بیان لکھتے ہیں، اور دوسرے شیعہ مفسر فتح اللہ شوکافی بھی یہی لکھا ہوا ہے تفسیر منہاج صادقین میں، الحسنہ ای جنت والثواب فیہا۔ تو اب ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت اور اس میں ثواب کا وعدہ فرمایا۔ اب اگر جنت اور اس کے ثواب سے حضرت امیر معاویہ کو نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور فقیر کا یہ چیلنج ہے
کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، مگر دشمنان امیر معاویہ ایسی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، پس لاؤ اپنی دلیلیں اگر تم سچے ہو۔ تو حضرات اکرامی، اب چند احادیث مبارکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ فرامین نبوی سے، اس گلدستہ کی مہک سے آپ کے دل و دماغ معطر ہو اور منکرین مناقب ہمارے امیر معاویہ کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ جاء جبریل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد استوذی معاویہ فإنه امین علی کتاب اللہ ونعم الامین۔ حضرت جبریل علیہ السلام بعد رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ سے خیر خواہی فرمائیے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم پر امین ہے اور وہ کیا ہی اچھے امین ہیں۔ توجہ چاہوں گا، کیا ایمان افروز منقبت ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ اللہ اکبر، ساری کائنات حضرت جبریل علیہ السلام کو امین کہتی ہے، میں حضرت جبریل کو امین کہتا ہوں، تم حضرت جبریل کو امین کہتے ہو، ولی حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، غوث حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، کتب حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، اوتاد حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، ابدال حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، کلندر حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، مجدد حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، امام حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، علماء حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، صدیق اکبر حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، فاروق اعظم حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، عثمان غنی حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، حیدر کرار حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، امام حسن حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، امام حسین حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، صفی اللہ حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، کلیم اللہ حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، ذبیح اللہ حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، روح اللہ حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، تمام انبیاء حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، تمام رسول حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، خود حبیب اللہ حضرت جبریل کو امین کہتے ہیں، نہیں بلکہ خود خدا حضرت جبریل امین کو فرماتا ہے نزل بہ روح الامین، اسی قرآن کو روح الامین لے کر اترا، اور جبریل امین حضرت امیر معاویہ کو امین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہو، کیوں نہ کہیں، قرآن لانے والے جبریل وہ بھی امین، جن پر قرآن نازل ہوا وہ بھی رسول امین، جو کاتب قرآن بنا وہ معاویہ بھی امین، اور صرف امین ہی نہیں بلکہ نعم الامین۔ تو لانے والا امین نہ ہو تو قرآن لا ریب نہیں رہتا، جس پر نازل ہوا وہ امین نہ ہو تو قرآن لا ریب نہیں رہتا، جو کاتب وحی بنا وہ امین نہ ہو تو قرآن لا ریب نہیں رہتا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں شک نہیں، لہذا قرآن میں بھی شک نہیں، اسے لانے والے میں بھی شک نہیں، جس پر نازل ہوا اس میں بھی شک نہیں، جس نے اس کی کتابت کی اس میں بھی شک نہیں۔ اسی لیے تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم الامین، معاویہ کیا ہی اچھے امین ہے۔ حضرات گرامی، تو پھر منکرین عظمت معاویہ یہ صرف انہی کی عظمت کے منکر نہیں بلکہ وہ عظمت خدا کے بھی منکر ہیں، وہ عظمت مصطفیٰ کے بھی منکر ہیں، وہ عظمت جبریل کے بھی منکر ہیں، وہ عظمت کتاب اللہ کے بھی منکر ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ امین تین ہے، ثلاثہ تین ہے، جبریل، میں اور معاویہ۔ تو ثلاثہ کے دشمنوں ذرا غور کرو، درمیان میں رسول وہ بھی امین، دائیں جبریل وہ بھی امین، بائیں معاویہ وہ بھی امین، رسول بھی ان ثلاثہ میں، جبریل بھی ان ثلاثہ میں، معاویہ بھی ان ثلاثہ میں۔ اگر ہمت ہے تو نکالو جبریل کو ثلاثہ سے، اگر ہمت ہے تو نکالو رسول کو ثلاثہ سے، اگر ہمت ہے تو نکالو معاویہ کو ثلاثہ سے۔ تو حضرات اکرام، جس شخصیت کے لیے، توجہ چاہوں گا، جس شخصیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہادی و مہدی ہونے کی دعا فرمائے، اور امین، وہ امین کیسے نہ ہو؟ توجہ چاہوں گا، سیاستہ کی حدیث
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदियन वहदिह बिही, ऐ अल्लाह मुआविया को हादी, महदी और जरिया हिदायत बना दे। हादी कौन होता है? हादी सीगा इसमें फाइल है जिसका मजदर हिदायत है, और हिदायत के दो माने हैं। एक इरादतु तरीक, रास्ता दिखाना, दूसरा इसाल इलल मतलूब, मतलूब तक पहुंचाना। तो हादी का माना होगा रास्ता दिखाने वाला, मतलूब तक पहुंचाने वाला, और दूसरे माना यानी मतलूब तक पहुंचाने वाला के मुताबिक हादी जाते बारी ताला है, क्योंकि मतलूब तक पहुंचाना उसी का काम है। और जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफी हिदायत की गई है, वहां माना मुराद है, ये माना मुराद है। मसलन अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, बेशक आप जिससे मोहब्बत फरमाते हैं उसको हिदायत नहीं अता कर सकते, यानी मतलूब तक पहुंचा नहीं सकते, वहां रहनुमाई फरमा सकते हैं। लिहाजा पहले माना यानी राह दिखाना, इरादतुल तरीक के मुताबिक हादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नका ला तहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, बेशक आप या रसूलल्लाह अलबत्ता रहनुमाई फरमाते हैं सीधे रास्ते की तरफ। तो खुलासा ये निकला कि हादी अल्लाह भी है और उसका रसूल भी। अल्लाह हादी है, रसूलुल्लाह जरिया हिदायत है। अल्लाह मतलूब तक पहुंचाने वाला है, रसूलुल्लाह मतलूब तक पहुंचने का जरिया है। तमाम असहाबे रसूल को मतलूब तक पहुंचाया अल्लाह ने, और उनको हिदायत का रास्ता दिखाया रसूलुल्लाह ने। मगर हजरत अमीर मुआविया को सिर्फ राह हिदायत पर गामज़न ही नहीं फरमाया, बल्कि स्पेशल दुआ की कि मौला उसे हादी भी बना, मौला उसे महदी भी बना, मौला उसे जरिया हिदायत भी बना, यानी ये खुद भी राह हिदायत पर हो और दूसरों को भी राह हिदायत पर गामज़न करे और मतलूब तक पहुंचाने का जरिया भी बने। अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदियन वहदी बिही, अल्लाह हादी है तो रसूल जरिया हिदायत है, फिर यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी है तो अमीर मुआविया जरिया हिदायत है। अल्लाह है मतलूब तक पहुंचाने वाला, रसूल है हादी यानी मतलूब तक पहुंचाने का जरिया, और फिर रसूल है महदी यानी राह दिखाने वाला। यानी रसूल हादी, रसूल महदी, रसूल जरिया हिदायत भी। अब दुआए रसूल पर गौर करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदियन वहदी बिही, ऐ अल्लाह मैं हादी हूं, दुआ करता हूं मेरे मुआविया को हादी बना दे। या अल्लाह मैं महदी हूं, दुआ करता हूं कि मेरे मुआविया को महदी बना दे। या अल्लाह मैं जरिया हिदायत हूं, दुआ करता हूं मेरे मुआविया को जरिया हिदायत बना दे। जो रास्ता मैं दिखाऊं वही रास्ता मुआविया दिखाए, जिस मंजिल की तरफ मैं चलाऊं उसी की तरफ मुआविया चलाए। मैं सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई का जरिया हूं और मुआविया भी उसी सिराते मुस्तकीम का जरिया बन जाए। तो अल्लाह ने उस दुआ को भी दीगर दुआओं की तरह कबूल फरमाया, जिसका इजहार अहले नजर व फिक्र पर आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मैदान में तमाम सहाबा को इकट्ठा करके हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के किसास लेने पर उनसे बैत ली। अमीर मुआविया ने उसी बैत को परवान चढ़ाते हुए किसास से उस्मान का मुतालबा किया और आखिरी दम तक करते रहे। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि ऐ हबीब अलबत्ता तहकीक अल्लाह तबारक व तआला उन मोमिनीन यानी सहाबा इकराम से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे आपकी बैत हजरत उस्मान गनी के किसास के लिए की। तो फिर जब वाकई हजरत उस्मान गनी महाराज वजूद में आए तो हजरत अमीर मुआविया ने उनके किसास का बेड़ा उठाया, तो अल्लाह ताला ने उस बैत की तकमील पर भी अपनी रजा का इजहार फरमाया। और यहाँ से ये बात साबित हो गया कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये किसास हजरत उस्मान का मुतालबा
درست تھا، اگرچہ انہوں نے اس مطالبہ کے تعین وقت اور طریقہ کار پر خطا کی کہ جس کی وجہ سے حالات خراب ضرور ہوئے، جنگ و جدال ہوا اور مسلمانوں میں باہمی اختلاف پیدا ہوا، یہ خطائیں اجتہادی تھی، ورنہ وہ فرمان مصطفیٰ اور عطائے خدا کی برکت سے ہادی، مہدی اور ذریعہ ہدایت تھی۔ دعا تو ایک عام آدمی، گنہگار اور سیاکار آدمی کرے تو رد نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا رب حی اور کریم ہے، بندہ جب اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا کرتا ہے۔ تو اگر دعا فرمانے والا اس کا حبیب ہو اور جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو تو دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہادی، مہدی اور ذریعہ ہدایت بنا دے، یہ خود بھی ہدایت یافتہ مہدی ہو، دوسروں کو بھی ہدایت دینے والا ہادی ہو اور ذریعہ ہدایت بھی ہو۔ واہدی بہ، تو حضرات گرامی ہادی کہتے ہیں رہنما کو، ہادی کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو، تو بقول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ ہادی ہیں، رہنمائی کرنے والے، راستہ دکھانے والے، یعنی حضرت امیر معاویہ نے لوگوں کو صحیح راستوں کی رہنمائی فرمائی، اور ان کا قصاص عثمان کا مطالبہ درست تھا، کیونکہ وہ بقول رسول خدا ہادی ہے، اور میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کا یہ مطالبہ قرآن و حدیث کے مطابق تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور جو ناحق قتل کر دیے جائے تو ہم نے مقتول کے وارث کو قصاص کے مطالبہ کا حق دے دیا، بس اسے چاہیے کہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔ تو اس نص قطعی کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ جو کہ مقتول حضرت عثمان غنی کے وارث تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قصاص کے مطالبہ کا حق دیا تھا، اور وہ اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے اور جانتے تھے، بلکہ وہ کتاب اللہ کا علم بھی رکھتے تھے، جیسا کہ ان کے لیے علم کتاب کی بھی میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ معاویہ کو کتاب، قرآن اور حساب کا علم سکھا اور عذاب سے محفوظ فرما۔ تو قرآن کے اس عالم اور ہادی نے قرآنی ہدایت کی روشنی میں صحیح رہنمائی فرمائی۔ پھر مہدی کون ہوتا ہے؟ جو خود ہدایت یافتہ ہو۔ فرمایا میرے مولا معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا، وہ ہدایت دینے والا بھی ہو اور ہدایت یافتہ بھی ہو، خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو، مصطفیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو، کتاب خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو، دین مرتضیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو، ہادیوں و مہدیہ، ہدایت دینے والے اور ہدایت یافتہ۔ اور فرمایا وحدی بھی، الہی معاویہ کو ذریعہ ہدایت بنا دے، اس کو مشعل راہ بنا دے، جیسے مشعل کی روشنی ہدایت دکھاتی ہے، راستہ دکھاتی ہے اور رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے، ایسے ہی وحدی بھی لوگ اسے دیکھ کر قرآن کی طرف آئے، لوگ اسے دیکھ کر حدیث کی طرف آئے، لوگ اسے دیکھ کر دین کی طرف آئے، لوگ اسے دیکھ کر حکمت کی طرف آئے، لوگ اسے دیکھ کر اسلام کی طرف آئے، لوگ اسے دیکھ کر توحید کی طرف آئے، لوگ اسے دیکھ کر رسالت کی طرف آئے، لوگ اسے دیکھ کر صداقت کی طرف آئے، لوگ اسے دیکھ کر عدالت کی طرف آئے، لوگ اسے دیکھ کر عبادت کی طرف آئے، لوگ اسے دیکھ کر مجاہدہ کی طرف آئے، لوگ اسے دیکھ کر حقیقت کی طرف آئے، لوگ اسے دیکھ کر شریعت کی طرف آئے، لوگ اسے دیکھ کر طریقت کی طرف آئے۔ وحدی بھی اس کو سراپا ہدایت بنا دے، اس کے وجود کو سراپا ہدایت بنا دے،
اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب اگر کوئی بد نصیب نامراد ہدایت سے دور رہنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتا دیا کہ لوگوں اگر ہدایت پانی ہے تو آپ میری اس دعا کے مزداد کا دامن تھام لو۔ وحدی بھی ہدایت نور ہے، ہدایت روشنی ہے، ہدایت رہنمائی ہے، ہدایت سچائی ہے۔ عرض کی مولا وحدی بھی میرے ماویہ کو نور ہدایت بنا دے، میرے ماویہ کو روشنی کا مینار بنا دے، میرے ماویہ کو رہنمائی کا مرکز بنا دے، میرے ماویہ کو سچائی کا مرکز بنا دے، سچائی کا مسجد بنا دے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اللہ نے رسول کو ہادی بنایا، رسول نے معاویہ کو ہادی بنایا، اللہ نے رسول کو مہدی بنایا، رسول نے معاویہ کو مہدی بنایا، اللہ نے رسول کو ذریعہ ہدایت بنایا، رسول نے معاویہ کو ذریعہ ہدایت بنایا۔ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سے کیوں جھگڑتے ہو، ہم سے کیوں مناظرہ کرتے ہو، ہم سے کیوں مجادلہ کرتے ہو؟ ہم نے تو تقاضا نہیں کیا۔ اگر جھگڑنا ہے تو رسول اللہ سے جھگڑو، اگر مناظرہ کرنا ہے تو رسول اللہ سے مناظرہ کرو، اگر مجادلہ کرنا ہے تو رسول اللہ سے کرو، کیونکہ یہ تقاضا اپنے خدا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ امیر معاویہ کو ہادی مہدی ذریعہ ہدایت بنانے کی دعا اپنے رب سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ۔ حضرات اکرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول اس امیر معاویہ سے محبت فرماتے ہیں۔ تو پھر جس شخصیت سے اللہ محبت فرماتا ہو، جس شخصیت سے اللہ کا رسول محبت فرماتا ہو، تو وہ کون سا ایمان والا ہے جو اس سے محبت نہ کرے؟ عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ سے محبت ہو۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے محبت ہو۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے محبت ہو۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جسے مدینہ الرسول کے جانوروں سے محبت ہو۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہو۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاروں سے محبت ہو۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے محبت ہو۔ اور انہی محبوبان مصطفیٰ میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہے، تو ان سے محبت نہ رکھنا ایمان اور عشق کی نہیں بلکہ منافقت کی علامت ہے۔ اگر سینے میں ایمان رکھتے ہو تو اللہ رسول کے اس محبوب سے محبت رکھو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اللہ اور رسول سے محبت کی علامت ہے۔ البدایہ و نہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سے جگر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان معاویہ یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ تو توجہ چاہوں گا، کاتب کسے بنایا جاتا ہے؟ اسی کو جس پر پورا اعتماد ہو۔ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر معاویہ پر کامل اعتماد تھا کہ آپ ان سے لکھواتے اور اپنی مہر ثابت فرماتے۔ یہ کیا منطق ہے کہ رسول اللہ سے دعویٰ محبت بھی ہے اور آپ کے معتمد علیہ پر اعتماد بھی؟ حضرات اکرام، یہی فرق ہے سنی اور غیر سنی کا۔ توجہ چاہوں گا، یہی فرق ہے سنی اور غیر سنی کا۔ سنی ہر اس شخص پر کامل اعتماد رکھتا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ہے۔ غیر سنی ہر اس شخص پر اعتماد نہیں رکھتا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ہے۔ سنی کر تو سکتا ہے مگر رسول اللہ کے معتمد علیہ سے ہٹ نہیں سکتا، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معتمد علیہ شخص پر اعتماد نہیں رکھتا وہ سنی نہیں، وہ کوئی اور بلا ہے۔ خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً دشمنان مصطفیٰ سے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارکہ فرماتی ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، آپ ان کے حجرہ میں
جلوہ افروز تھے. تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول تو دیکھو کون ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ معاویہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر آنے کی اجازت دے دو. پھر جب وہ اندر آئے تو ان کے کان پر ایک قلم تھا اس طرح. فرمایا کہ معاویہ یہ قلم کیسا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ تیار کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا جزاک اللہ عن نبی کا خیر. اللہ تعالیٰ تم کو اپنے نبی کی طرف سے جزائے خیر دے. باخدا میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر تم سے کبھی کچھ نہیں لکھوایا اور میں کوئی چھوٹا یا بڑا کام اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر نہیں کرتا. تو ثابت ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام نے امیر معاویہ کو کاتب وحی بنایا تو اللہ کے حکم سے. میرے آقا علیہ السلام نے امیر معاویہ کو جو کچھ بھی لکھوایا تو اللہ کے حکم سے. اگر قرآن کریم لکھا تو اللہ کے حکم سے. اگر ذاتی خطوط لکھے تو اللہ کے حکم سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزائے خیر کی بھی دعا فرمائی تو اللہ کے حکم سے. تو پتا چلا اگر امیر معاویہ کی شان میں زبان درازی کرو گے الزام لگاؤ گے تو قرآن پر اعتماد نہیں رہے گا, وحی خدا پر اعتماد نہیں رہے گا, نبی کی دعا پر اعتماد نہیں رہے گا. اگر سنی ہو تو حضرت امیر معاویہ کو دل و جان سے صحابی رسول کاتب وحی خدا تسلیم کرنا پڑے گا. تو حضرات گرامی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور تمام مسلمانوں کی روحانی ماں ہے. تو اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ خال المسلمین ہے. منکرین عظمت امیر معاویہ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کے خلاف زبان تان دراز کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ضرورت پہنچتی ہوگی اور موذی رسول بحکم قرآن لعنتی اور جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت اور ان کے لیے ذلت امیز عذاب تیار کی گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام صحابہ اکرام کی تعظیم اور توقیر کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام صحابہ اکرام سے سچی عقیدت رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تمام صحابہ کی ادب اور شان بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.